ایک ایسی آیت جسے سننے کے بعد قبر پرستوں کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میرے ہاتھ میں رومن اردو کا قرآن ہے، چلیے اس میں دیکھتے ہیں، اور وہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107۔ یہ سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 107۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے۔ اب آگے سے سورہ المائدہ یا سورہ التحریم کی آیت پیش میں کرنا، کیونکہ وہ ظاہری اسباب کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی بھی انسان کسی سے بھی مدد لے سکتا ہے ظاہری اسباب میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں دور ہو جاؤ۔ اور جو میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 107 بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے، یعنی غائب میں خالص اللہ کو مدد کے لیے پکارا جائے گا، اللہ سے دعا مانگی جائے گی۔ اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے دعا مانگ، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو مجھ سے دعا نہیں مانگے گا، مجھے مدد کے لیے نہیں پکارے گا، ہماری اس دعا والی عبادت سے تکبر کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، تو اسے ہم ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ یعنی غائب میں خالص اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے، کسی پیر فقیر بزرگان دین کو نہیں۔ اور اگر تم سورہ تحریم یا سورہ المائدہ کی آیت کو لے کے کہو گے کہ غائب میں اللہ کے سوا غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، تو قرآن کی آیت آپس میں ٹکرائے گی۔ تو کیا نعوذ باللہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟ جبکہ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں آپس میں کوئی ٹکرار نہیں ہے۔ قبر پرستوں ڈر جاؤ اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے اور تمہیں توبہ بھی نصیب نہ ہو۔ قرآن کو ہاتھ میں لے کر ایسا بات کریں گے کہ جیسے ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ قرآن ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں یہ ایک ایسی قوم پیدا ہوئی ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں جو بھی جائے گا اللہ اسے منی گاڈ بنا دے گا، یعنی چھوٹا خدا، الہ صغیر، دوسروں پہ شرک کی تہمت لگا کے قبر پرست کہتے ہیں۔ اور خود کا یہ حال ہے کہ کروڑوں مسلمان جو جنت میں داخل ہوں گے انہیں خدا مان لیا۔ بھلا یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور شرک ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار، اور کہتے ہیں سورہ تحریم اور سورہ مائدہ کی آیت مت پیش کرنا، کیونکہ وہاں ظاہری اسباب کی سچویشن کی بات ہو رہی ہے اور اس آیت میں غیبی سچویشن کی بات ہو رہی ہے، یعنی خود اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کر دیا۔ ظاہری اسباب والی سچویشن کا ذکر اور غیبی سچویشن کا ذکر نہ تو اس آیت میں اللہ نے کیا ہے اور نہ ہی سورہ تحریم اور سورہ مائدہ کی آیتوں میں اللہ نے کیا ہے، بلکہ اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے۔ لیکن انہوں نے سورہ تحریم اور سورہ مائدہ کی آیتوں کو ظاہری اسباب پہ باؤنڈری لگا دی ہے، جبکہ ان آیتوں میں اللہ نے خود اپنے آپ کو بھی کاؤنٹ کیا ہے۔ تو کیا اللہ بھی صرف ظاہری اسباب والی سچویشن میں مددگار اور دوست ہے؟ یہ ہے ان کی علمی صلاحیت۔ یہ بریلویوں کو قرآن سکھائیں گے، یہ بریلویوں کو توحید سکھائیں گے۔ دنیا کے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، حمایتی ہوتا ہے، سپورٹر ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو۔ لیکن آیت کہتی ہے نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم آیتوں کا کانٹیکسٹ دیکھیں گے، اور کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں اہل کتاب کافروں، مشرکوں اور مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں سے دوستی اور حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ کافر جھوٹے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرک نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی بھلائی اترے، اور کفار نے قرآن پہ اعتراض اٹھایا تھا کیونکہ قرآن نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا تھا۔ تب اللہ نے فرمایا کہ سن لو، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ آیتوں کو منسوخ کرتا ہے اور اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتا ہے۔ اور پھر فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے نہ مددگار، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ مددگار، یعنی اللہ مالک ہے، معبود ہے، سب کچھ اس کا ہے، ہر چیز پہ اس کی مرضی چلتی ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کے مقابلے میں اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے اگینسٹ کوئی بندہ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ یہ ہے مطلب اس آیت کا، لیکن انہوں نے اس آیت کو غیبی سچویشن پہ فکس کر دیا، تو ریزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ کی اجازت کے بغیر غیبی مدد تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں اگر اللہ کی مرضی نہ بھی ہو، اللہ نہ بھی چاہے تو بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ واللہ یہ توحید نہیں بلکہ گستاخی ہے، اللہ کی شان بڑھانا نہیں بلکہ گھٹانا ہے۔ مسلمانوں کا تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ چاہے غیبی سچویشن ہو یا ظاہری اسباب والی سچویشن ہو، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی بندہ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ چاہے، اللہ کی اجازت ہو تو سچویشن چاہے جیسی بھی ہو، غیبی ہو یا ظاہری اسباب والی ہو، بندہ زندہ ہو یا مرا ہوا ہو، وہ ہر کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ ہوتی ہے توحید، یہ ہے میرے رب کی شان جو بریلوی بتاتا ہے۔ پھر آگے جو سورہ مائدہ اور سورہ مومن کی آیت انہوں نے پیش کی، اس میں بھی کوئی ظاہری اسباب والی مدد کی قید اللہ نے نہیں لگائی اور نہ ہی غیب والی مدد کا کوئی ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کہتی ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب جس بندے کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہوگی وہ بندہ اسی حساب سے لوگوں کی مدد کرے گا۔ ہم عام لوگ اسباب کا استعمال کرتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے خاص بندے وہ تو بنا اسباب کے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں اسباب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ انہیں ایکسٹرا آرڈنری پاورز دیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پر ہاتھ پھیرا تو وہ درست ہو گئی، اور سلیمان علیہ السلام کے منشی نے غیب سے تخت بلقیس لا کر سامنے رکھ دیا، کیونکہ اللہ اپنے خاص بندوں کی آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہے، جس سے وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چلتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور موت کے بعد اللہ ان سے یہ طاقت لے نہیں لیتا۔ اسی طرح سے سورہ مومن میں اللہ نے بتایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اب کسی بھی مسلمان نے اللہ سے دعا کرنے کا انکار نہیں کیا،
پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. یعنی دعا ہو یا کسی بھی طرح کی عبادت ہو, صرف دعا نہیں, جو بندہ عبادت نہیں کرے گا, گھمنڈ کرے گا, تکبر کرے گا, اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. لیکن یہ قابل جناب نے اس آیت سے ایک غلط نتیجہ نکالا اور کہتے ہیں کہ غیب میں خالص اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے, کسی پیر فقیر بزرگان دین کو نہیں, جبکہ آیت میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آیت تو کہتی ہے کہ اللہ سے دعا کرو, یعنی اللہ کو پکارو. یہاں کوئی بھی غیبی یا ظاہری سچویشن کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ مطلقاً کہا ہے اللہ نے کہ اس سے دعا کرو, وہ قبول کرے گا. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ دعا ایک عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, ندا دینا, بلانا. تو ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کو پکارتا ہے, بلاتا ہے, لیکن وہ عبادت نہیں بنتی. لیکن اللہ کو پکارتا ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. ایسا اس لیے کہ کوئی بھی کام کسی کی تعظیم میں اسے عبادت کے لائق سمجھ کے کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. تو بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو وہ پکار عبادت بن جاتی ہے, کیونکہ اللہ کو عبادت کے لائق سمجھ کے پکارا جاتا ہے اور شرعی لحاظ سے اسے دعا کہا جاتا ہے. اور جب بندہ اللہ کے کسی بندے کو پکارتا ہے تو اسے عبادت کے لائق نہیں سمجھتا تو وہ پکار عبادت نہیں بنتی, اسے استغاثہ کہتے ہیں. غیب میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہو اور اسے عبادت کے لائق سمجھ کے پکارا جائے, اسے سامنے سے دعا کی جائے تو وہ پکار, وہ دعا بھی عبادت بن گئی. پتہ یہ چلا کہ غیب میں پکارنے والی بات ان کی خود کی من گھڑت بات ہے, ان کا خود کا بنایا ہوا ایک رول ہے. قرآن کی آیات آپس میں نہیں ٹکراتی, بلکہ آپ کی قابلیت آپس میں ٹکرا رہی ہے. جنت میں کروڑوں چھوٹے خدا ماننے والوں, ڈر جاؤ اللہ سے, کہیں تمہارے دلوں پہ مہر نہ لگ جائے اور تمہیں توبہ بھی نصیب نہ ہو. آئی ایم شیور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جنت میں چھوٹے خدا ماننے والوں کے پیروں تلے زمین کھسک جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی.